لعب فی کتاب ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فرعون کو کہ ہم تجھے آخری دور کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے. تو فرعون کی ممی ملی کس سال؟ فرعون 3-4 ہزار دفن رہنے 3-4 ہزار سال دفن رہنے کے بعد سمندر کی تہوں کے نیچے اس کی لاش باہر آتی ہے. تو کس سال میں؟ 1881. اب اللہ ایک اور، میں اعداد کا آدمی ہوں، اب اللہ جب کسی دور کا ذکر کرتا ہے نا، وہ دور 200 سال پہ محیط ہوتا ہے، بہت ہو 300 سال، ریئرسٹ ریئر ہے کہ 500 سال تک جائے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا. صحیح. آخری دور کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے. جب دور کی بات کریں 100 سال سے 200 سال کے درمیان، 1881 سے 1981 100 سال، 1981 سے 2081 تک زیادہ سے زیادہ مزید آپ کو پاس 100 سال ہے. تو 1926 شروع ہو گیا ہے، آگے زیادہ سے زیادہ 50 سال، اس سے زیادہ کا ٹائم مجھے نظر نہیں آتا. 1447 میں ہم اس وقت بیٹھے میں، ٹھیک ہے، 1475 تک کا ٹائم ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں نے جو پڑھا ہے دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہودیوں کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن میں ذرا پہلے یہ حضرت الیاس جو ہے ان کی جناب ان کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ یہود کے ہاں ایک پیشین گوئی ہے. بلکہ اس سے پہلے کنگ آف دا کنگز کا ذکر کر لوں پھر میں آتا ہوں. پرنس آف دا پرنس عیسیٰ علیہ السلام. اور حدیثوں میں ایک شخص آتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. حدیث میں جس شخص کو تعریف کر کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کنگ آف دا کنگز ہوگا، وہ پر بادشاہوں کا ملک الملوک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا. وہ ملک الملوک ہوگا کون؟ وہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. دونوں کتابیں عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پرنس آف دا پرنس کہہ رہی ہے، اور دوسری حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملک الملوک کنگ آف دا کنگز کہہ رہی ہے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھیے وہ کتنی بڑی طاقت ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو ہر بندہ امام مہدی بننے کی کوشش کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے امام مہدی ہے کون. بالکل ایسے ہی ہے. مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں نا ان کے لیے امتحان بھی امام مہدی ہے. ایک حدیث پھر یہاں پہ روک کے نا ایک روایت بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ جو بھی دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا، دیکھنے جائے گا. اب ہمارا خیال ہے چل کے دیکھنے جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ٹیکنالوجیز ہیں نا وہ ہم سے بہت آگے کھڑی ہیں 100 سال. اس پوائنٹ کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. رسالت امام نے کہا جو بھی دیکھنے جائے گا دجال کو وہ مارا جائے گا. ہمارے ہاں ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے، بالکل. ایک بندہ کسی جگہ نہیں ہوتا لیکن دوسری جگہ نظر آتا ہے. اب سمجھیے ایک اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی بھی ہے. ہمارے ہاں پچھلے 25 سال سے 20-25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں. ہر دوسری ویڈیو خانے کعبے میں فرشتہ نظر آ گیا، سبحان اللہ کہہ کے شیئر کر دیں، یہ کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہوں، وہ بہت ساری طاقتیں ہمارا ذہن بنا رہی ہیں کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ آنے والے وقت میں ہونا کیا ہے. صرف ایک سسٹم بتا کے واپس ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. آسمان پہ جہاں پہ کسی ایک بلڈنگ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات موجود ہیں، اس سے اوپر آسمان کے اوپر ایک روشنیوں سے اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی سے ایک سرخ سونا آسمان، بڑا ہی خوبصورت آسمان، روشنیاں ہیں اور بڑی ایک چمک دمک ہے. اسی آسمان میں سے دروازہ کھلتا ہے، سونے کی سیڑھی لگتی ہے اسی مقام پہ جس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی شخصیت وہاں سے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے نیچے آتی ہے، آ کے کہتی ہے میں عیسیٰ ہوں. 90% لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے کہ ہم نے تو خود اترتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے ہی ہے. پھر اس حدیث کو سمجھیے گا کہ سرور انبیاء نے کیا کہا تھا، جو اس کو دیکھنے جائے گا مارا جائے گا. چل کے جائے گا یا ویب سائٹ پہ جائے گا، یاد رکھیے گا. اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیے. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کے بارے میں ان کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ زمین کو عدل سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم سے بھر دی گئی ہوگی. اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہے دنیا، تباہی ہو رہی ہے، ہمیں سب کچھ بھول گیا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے،
ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں تو درد نہیں ہو رہی غزہ کی، ہمیں تو درد نہیں ہو رہی سوڈان کی، ہمیں تو درد نہیں ہو رہی یمن کی، ہمیں تو درد نہیں ہو رہی لبنان کی، ہمیں تو درد نہیں ہو رہی باقی سارے علاقوں کی، بیت المقدس کی، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. اس کا مطلب ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ہمیں ٹرینکولائزرز اتنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں وہ درد کا احساس ختم ہو گیا ہے. درد موجود ہے لیکن اس درد کا احساس ختم کر دیا گیا. اب آ جاتے ہیں کہ کچھ ایک واقعات کی ترتیب بتا کے نا تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جو بڑے بڑے واقعات ہیں، ایک تو ملحمۃ الکبریٰ، تو ریڈی رہی ہے، تھرڈ ورلڈ وار آپ کے دروازے تک پہنچ چکی ہے اور آن قریب اعلان ہوگا 2026 میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ٹریگر کر جائے گی اور 2026 میں ٹریگر کرے گی. 27 28 میں جا کے مسلمانوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں بہت کٹ پڑ گئی ہے اور پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے، پھر وہ ریٹیلیٹ کریں گے. تو 2029 میں جا کے 28 کے اینڈ میں جا کے یہ جنگ کنکلوڈ ہو جائے گی. مسلمان ایک بڑی طاقت کی طرح دنیا کے اوپر سامنے آئیں گے. وہ وقت ہوگا جب آرمگیڈون کا آغاز ہو جائے گا. صحیح. یہ آپس میں جڑی ہوئی جنگیں. اس میں ایک سورہ روم کی پہلی آیت ہے غلبت الروم. روم جو ہے اس کے غلبہ پانے کا اشارہ ہے. اب روم کو اگر آپ دیکھیں آج کی دنیا میں، روم جو رومن امپائر کا پورا ایکسس تھا وہ سارا یہ یورپ ہی تو ہے. یورپ ہی تو اس وقت جو ہے وہ رومن امپائر کا وہ سارا تھا. یہی وہ علاقے تھے جہاں پہ رومن شام کے ساتھ، گولان ہائٹ کے ساتھ، اردن کے ساتھ، یعنی یہ بہت بڑی طاقت تھی. اور اس میں آخری دور میں رومیوں کے غلبہ پانے کا اشارہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یورپین یونین اور نیٹو فورسز دنیا کے اوپر حملہ کریں گی. یہ 27 ملک نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سی فوجی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور جہاں پہ شروع ہوا تھا کام، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کے اوپر قرطبی نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اور جلال الدین سیوطی نے کام کیا ہوا ہے. آپ نے کہا تھا کہ شام اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک بصرہ تباہ نہ ہو. تو جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ عراق کی تباہی کے بعد شام میں گئی تھی ساری چیزیں. تو اس وقت شام بھی تباہ ہو گیا ہے. شام کے بعد حدیث میں مصر کے تباہ ہونے کا ذکر تھا، تو مصر بھی اس وقت تباہ ہو گیا. اس وقت تو آپ کے پاس کچھ چیزیں بچی ہی نہیں ہیں کہ جن کا کوئی ہو. یعنی عراق کا جو حملہ تھا 2003 کا، پھر 2011 میں اس سے فوجیں نکلی ہیں، اس کے بعد سے ہی تباہی شروع ہوئی ہے نا. یہ 2003 سے آنورڈ، اور 2003 کا آتا تھا 5 نیگیٹو ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اس وقت جس طرف چیزیں جا رہی ہیں یہ بہت تباہی پھرائیں گی. اور 2007 9 عدد بنتا ہے. تو 2007 کے بعد آپ نے دنیا بدلتی ہوئی خود ہی دیکھ لی ہوگی کہ 2007 کے بعد آج تک ہوا کیا کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ 2014 کے بعد چیزیں بدلی. اس کا عدد تھا 7، وہ کریٹیوٹی. اور یہ اعداد اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ 2016 کے بعد سے اور زیادہ بدلنا شروع ہو گئی. یہ نمبرز کی گیم ہے اور یہ اسی طرف جا رہی ہے. پھر ان میں سب سے بڑا اہم جس کا میں نے بار بار ذکر کیا تھا، فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. فرات میں اس وقت بھی 23% پانی ہے. جتنا پانی ہوا کرتا تھا اس میں سے 23% ہے، اور 15-16% کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ زمین نظر آنی شروع ہو جائے گی. Oh my God. سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر 100 میں سے ایک بندہ مارا جائے گا. ساری دنیا اس کے لیے جنگ کرے گی. تو عراق کے اوپر دوبارہ جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے. جناب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ سونا ہوگا کس شکل میں، تو آپ نے وہاں جو جملہ بولا اس میں سلنڈر کی شکل کا ہوگا. سلنڈر کرسٹلز، یعنی سونا سونے کی فارم میں نہیں ہوگا، کسی اور فارم میں ہوگا. سونا کرسٹلز کی شکل میں ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ایلینز تھے یہاں لینے کے آتے تھے سونے کو، پھر وہ کسی پیکنگز میں کسی چیز میں رکھ کے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے پورٹل. یہاں پہ بیسیکلی ایک پورٹل نکلے گا. صحیح. اس دور کے لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پورٹلز ہوتے کیا ہیں، اس لیے سرکار نے صرف سونے کے پہاڑ کا ذکر فرمایا. اب اس کو نا تھوڑا چیزیں میں صرف بتا رہا ہوں. سعودی عرب کے 3 شہزادوں کی باہمی جنگ کا ذکر کیا.
پھر لڑائی ہے، پھر فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے، پھر مسلمانوں کے علاقوں پہ جنگ مسلط ہوگی، پھر جو ہے وہ شام اور مصر پہ پابندیاں لگنے کا ذکر ہے، پھر اہل خراسان یعنی افغانستان اور ادھر سے ازبکستان جیہوں سیہوں سے پہلے والے علاقے، ان کے اوپر جو ہے وہ سینکشن لگنے کا ہے، سیاہ جھنڈوں کے جو لشکر ہیں وہ نکلیں گے، اور بالآخر بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوگا اور وہاں پہ ان کا پرچم جو ہے وہ ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہو چکی ہیں، تو اس کا مطلب ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اب آخری وہی مقام بیضا پہ وہ جو لشکر وہ ایک رہ گئی ہے۔ زمین کی رفتار تیز ہونے کی، میں نے آپ کو جب وہ اپ کمنگ آؤٹ آئس ایج کی بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زمین کی ساری رفتار اس وقت بدل چکی ہے، وہ پول شفٹنگ والا عمل شروع ہو گیا ہے، آئس ایج آ رہی ہے۔ تو یہ وہ علاقہ وہ ہے، یہ جو آئس ایج والا سارا ہے یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد کی نشانی ہے، پہلے کی نہیں۔ یہ آرماگیڈون کے بعد کی نشانی ہے، وہ ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آرماگیڈون میں تو اب ٹائم زیادہ رہ ہی نہیں۔ مسلم لڑکیوں کے